ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے پاس 3 مہمان ہیں آج اس پروگرام میں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. آپ کچھ دنوں سے غائب ہیں, وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ غائب کیوں ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ایاز صادق صاحب, آپ الیکشن جیت کے آئیں گے بڑے تھوڑے سے ووٹوں کے ساتھ, جی پہ آپ سے ہم عرض کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو سابقہ گورنر تھے پنجاب کے اور الیکشن جیتے تھے گلاسگو سے بھی, جناب چودھری سرور صاحب. چودھری صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ تشریف لائے ہیں. میں چودھری صاحب چونکہ آپ کے بال کم ہیں سر پہ, مجھے اندازہ تھا بخاری صاحب آپ کی یہ جو حص ہے نا پٹھی, یہ ضرور پھڑکے گی میرا سر دے. اور مجھے اندازہ ہوتا آپ نے اگر اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے میں سر پہ کچھا پہن گیا. بات یہ آپ کی اتنی میٹھی اور اتنی سریلی گنج ہے کہ اس کے بارے میں ذکر کیے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا. اور مقدر دیکھیں جی, ان کے بال بھی کم ہیں اور ان کو ووٹ بھی کم ہی پڑے ہیں. دیکھیے یہ ووٹ کم کیوں پڑے ہیں اس پہ صادق صاحب ہم آئیں گے, لیکن جیسے پہلا میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے سے آپ کو کیا فرق پڑا ہے؟ پی ٹی آئی کو تو چھوڑے, اس کو کیا فرق پڑا ہے؟ بخاری صاحب کوئی مجھ میں خاص تبدیلی نہیں آئی. میں آپ کو بتاؤں جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں گورنر تھا, پی ٹی آئی میں آیا ہوں تو اس کے بعد میں گورننس بن گیا ہوں. پی ٹی آئی کی ساری جو چیزیں ہیں, اس کے تمبو کناتوں کا حساب, ان کے جو کپڑے دھوبی کے پاس گورننس کہ گورننس دو ہے نا, ایک تو گورننس ہوتی ہے جو خاتون ہوتی ہے جو گھر کا دھیان رکھتی ہے, جی وہی ہیں جی. نہیں لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے لیے کریڈٹ ہے جی, کیونکہ میں ایک آنےسٹ آدمی ہوں. ورنہ اگر میں اس میں پیسے ٹکنے پہ آ جاؤں نا, آرام سے 1700-1800 روپیہ پر ڈے ٹک سکتا ہوں. مارجن بہت ہوتا ہے, لیکن اپنا کام ایمانداری کے ساتھ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جج صاحب آپ بہت ایماندار آدمی ہیں. اچھے بھلے آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے, مزے لے رہے تھے, اب کٹڑیوں میں گھوم گھوم کے کمپین کر رہے ہیں. کمپین کر کر کے اونٹ کے پاوے جیسا منہ کر لیا جی انہوں نے. یہ دیکھیں ذرا, یہ کوئی زبان ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بات بتائیں. دیکھیں آپ میری بات کو غور سے سنیے, بڑا آپ کا دابڑے جیسا منہ ہے. میں تو ویسے ہی آپ کے منہ نہیں لگتا, بڑا چائنیز بطخ جیسا منہ آپ کا. بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ کا بھی بڑا وجہ کیری ڈبے جیسا منہ ہے. بڑا نویں جوگر جیسا منہ ہے آپ کا. سیاستدان لگتے ہی نہیں, لگتا پانڈ پوت رہے ہیں. کتنا پیسہ خرچ کیا دونوں پارٹیوں نے اس الیکشن پہ؟ وہ دیکھیں جی پیسہ کیا مطلب, وہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے تو جو کچھ 2-4 میری کمیٹیاں تھیں اس کا پیسہ لگ گیا. بابی کے ہمارے جو سلامی تھی وہ ساری لگ گئی, اور عمران نے جو پچھلے ورلڈ کپ میں کچھ کمنٹریاں کی ہیں وہ ساری لگ گئی ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں فضول ہی گیا یہ سارا اسکوٹروں پہ ادھر ادھر جانا اور یہ سلائی مشینوں کا جو استعمال کرنا, یہ میرا خیال ہے فضول ہو گیا یہ کام. یعنی ان کی بات سے ثابت ہوا یہ فاقہ پارٹی ہو گیا. بڑے پیسے خرچ کیے. ہماری فاقہ ہے, ان کی آفاقہ پارٹی ہے. تو اس میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تمام یہ بائی الیکشن جو بڑی اہم الیکشن تھی, آپ کے درشن ہوئے نہیں؟ درشن کیا, میں آپ کو امراؤ جان ادا دکھائی دے رہی ہوں یا پاکیزہ فلم کی مینا کماری دکھائی دے رہی ہے. یا سر آپ پھر سے جیت گئے ہیں, لیکن دھاندلی کے الزامات پھر آپ پہ لگے. ایک سوال. دوسرا یہ اتنی کلوز فائٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے تخت لاہور ہل گیا ہے. آپ کی کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں تخت لاہور کی جہاں تک بات ہے نا, یہ تو ہمارا اور ہمارے قائدین کا ہی. کیا مطلب رنجیت سنگھ کا؟ یہ بہت اچھی بات کی آپ. یقین کریں بات آپ نے جتنے کہا مجھے زہر لگتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں میں نے کیا کہا تھا آپ جس سے مجھے تخت لاہور تو ویسے ہی وائبریشن پہ لگا. وائبریشن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی وائبریشن پہ تو اب نہیں ہے, پہلے انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا, اب جیت گئے, فتح ہماری ہوگی, اب تو ان کو وائبریشن کا کچھ چکر نہیں. بھائی تھوڑے سے 2-2.5-3 ہزار ووٹوں کی ہے, الزام دھاندلی کا پھر سے لگ رہا ہے. اور باقی جو ہم نے چھوٹی سیٹیں جیتی ہیں جی وہ کس کھاتے میں گئی؟ یہ تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. رہی بات آپ کہہ رہے ہیں بڑے کم مارجن سے ہم جیتے ہیں, چاہے ایک ووٹ ہے بخاری صاحب جیتے ہیں یا نہیں. یہ دیکھیں یہ کس دونوں سیٹیں, ایک تو شعیب صدیقی صاحب جیت گئے, بالکل جیت گئے. ادھر سے میاں اسلم اقبال, دونوں ایم پی ایس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ٹھیک ہے. 2400 کا ان کا مارجن ہے.
ان کو اس پر تفکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے. چھوڑیں پروفیسر صاحب، آپ 2300 دیں، بات ختم کریں. صاحب یہ پیپلز پارٹی جو تیسری پارٹی ہے اور جو سندھ میں ہے، اور اس کو پتا تھا کہ اس الیکشن میں حصہ لے کے اس کو کچھ نہیں ملنا. میں آپ دونوں سے یہ سوال ہے، تو اس الیکشن میں نے حصہ لے کے آپ کی بھی الیکشن خراب کی، ان کی بھی الیکشن خراب کی. بہت اچھے. 1200 ووٹ نال کی خرابی ہوندی ہے؟ اچھا 1200 ووٹ 2000 ووٹ ادھر پڑ جاتے تو جیت کے ہوتے ہی ہے. اسی لیے تو نہیں پڑے نا جی. پتہ صرف ہماری تھی. یہ دیکھیں یہ کس طرح کے اشارے کر رہا ہے یار. یہ اشارے کو اس کے اندر مناسب کا نہیں ہے. چھچورا آدمی نہیں مرتا، دیکھیں آپ. اور یہ میں اگر اس نے یہ اشارہ کیا بخاری صاحب، میں سب کے سامنے گندا اشارہ کر دوں گا. ایسے سرور صاحب آپ غصہ کر رہے ہیں. میں جیتا ہوں، میں وکٹری نہیں بناؤں گا تو اور آملیٹ بناؤں گا. آپ نے جیت گئے ہیں، آپ جیسے بھی جیتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں آپ صحیح جیتے ہیں، تو آپ نے جیت منائی کیسے ایاز صادق صاحب؟ جیسے داڑھی مناتے ہیں. میں سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ اس جیت کے بعد آپ مسکرائے کہ ویسے بےہودہ سا منہ بنا کے آپ بیٹھے رہے ہیں جیسے آپ نے اب بنایا ہو؟ ہماری خوشیاں آپ نے دیکھی نہیں. پرویز ملک نے گلاب جامن انج کھادا ہے جی میں گلہری مرود ٹک دی. وہ توتا ٹکدا ہے انیا. آپ یہ فرمائیں کہ اس بائی الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ چودھری سرور صاحب کو؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. اب اس کا کیا جواب دوں؟ اگر میں عمران کا کہوں گا تو عمران کو برا لگے گا، چودھری صاحب کا کہوں گا تو چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے. بیچ کا راستہ نکالیں، اور میں سمجھتا ہوں دونوں ہی ریزائن کر دیں. میں ہوں گا، سنبھال لوں گا. ریاست میں آپ بڑے معتبر آدمی، سیریس آدمی ہیں آپ، پتہ نہیں کیوں سیریس ہے، لیکن کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں الیکشن پہ. آپ نے بھی کیے، دوسری سائڈ نے بھی کیے، ان کی وصولی کیسے ہوگی واپس؟ ممکن کیسے ہوگا؟ اقتدار میں آ کے جی. اقتدار میں تو آپ ہیں نا. یہ جو ٹیکس ویکس لگاتے ہیں ایسے ہی وصولیاں پوری ہوتی ہیں. بخاری صاحب اور کیا ہماری ملے ہیں کوئی؟ یا میں چنگی چلانا دینے. ٹھیک ہے، بخاری صاحب آہستہ آہستہ پانڈ پونے پہ آ رہا ہے یہ دیکھ. بخاری صاحب کروڑوں کا تو پتہ نہیں، میری تو عزت لگی ہوئی تھی داؤ پہ، وہ میں نے جیت لی. اے کاش کہ میں شفقت چیمہ ہوتا اور اس کی عزت لوٹ لیتا. میرے مہمان الیکشن کے بارے میں بڑے خفا ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب، جناب ایاز صادق صاحب اور چودھری سرور صاحب، بڑی مہربانی ان کی کہ وہ تشریف لائے. یہ فرمائیں کہ جب سے چودھری سرور صاحب آئے ہیں پی ٹی آئی میں، آپ غائب کدھر ہو گئے؟ دل میں کیا رکھا ہے، تیرا ہی درد چھپا رکھا ہے. بخاری صاحب، میں نے کیا کیا نہیں کیا اس پارٹی کے لیے. در در کی خاک پھانکی، کنٹینر پہ چڑھ کے عمران کے ساتھ نہایا، مگر اس کوڑے تماکو کے منہ والے عمران نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہے. اچھا، عمران کے سافٹ ویئر میں ایشو ہے. ہر ایرے غیرے نفو خیرے کو مجھ سے آگے رکھتا ہے اور مجھے پیچھے. عمران مجھ سے انسیکیور ہے. ٹھیک ہے. اسے ڈر ہے کہ شاہ محمود کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس سے اس کا اقتدار نہ چھین لے. چودھری صاحب، یہ پارٹی بدلنے سے آپ کے بالوں پہ کوئی اثر ہوا؟ کوئی بڑے ہیں کہ ویسے ٹنڈ تھی جیسے پہلے؟ اور دیکھیں بخاری صاحب، اب ظاہر ہے پریشر کافی ہوتا ہے بلڈ کا، اور بلڈ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے کہ ویسے نہیں؟ اگر پریشر نہ ہو چودھری صاحب، اگر پریشر بلڈ کا نہ ہو تو بندہ کڑیا ہو جاتا ہے. اور سر ان پہ بلڈ کا پریشر نہیں ہے، ہمارا پریشر تھا، ہم جیت گئے، بس اب پریشر بھی بہتر ہو گیا. بخاری صاحب آپ بھی نا اینکر کم اور بدوائیں دینے والی بات. میں صرف سوچ رہا تھا کہ آپ نے پارٹی چینج کی ہے. میں آپ کا گورنر ہاؤس میں انٹرویو کیا ہوا ہے، میں لندن میں میرے خیال کا پارٹی چینج کرنے سے کوئی خوشگوار چینج آئے گا آپ میں، جس میں بال اگنے بھی ہوں گے. دیکھیں میری عمران کے ساتھ پہلے ہی بات ہو گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ قمیض کا بڑا سا گھیرا ہوگا، پنجاب سارا میرا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور پنجاب کے سارے معاملات وہ میں دیکھوں گا. اور یہ عمران نے ڈن کی تھی میرے ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کی تھی. ہاں جی. لیکن آپ کے ساتھ جب ڈن کی تو شاہ محمود قریشی صاحب بالکل فوت کیوں فرما گئے ہیں؟ یہ ہے ہی ایسے روسی ننان جیسا ان کا پیدائشی منہ ہے جی. یہ بند گوبھی کے منہ والا کیا کہہ رہا ہے؟ بس آپ چپ رہے ہیں جی، بات وہ کر رہے ہیں، فوارہ آپ نے مجھ پہ چلا دیا. آپ چپ رہیے کچی بستی کے وحید مراد صاحب. اچھا ایاز بھائی، میں آپ اسپیکر تھے اور کیوں تھے اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں.
کہ آپ پیدائشی طور پہ رنجیدہ ہیں کہ سنجیدہ ہیں؟ جب آپ نیشنل اسمبلی میں آپ اسپیکر بنے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی وفات پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کسی کلوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بخاری صاحب، اگر میں اسمبلی میں بیٹھ کے سنجیدہ یا رنجیدہ نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ اسٹیفے تو میرے آگے پڑے ہوتے ہیں، بندہ تو کوئی ہے نہیں جی۔ تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ آپ کے ایک ممبر نے، آپ کی پارٹی نے مجھے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے، اس لیے آپ مسکراتے نہیں ہیں۔ جب بلا وجہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں نا جی تو پھر بڑیاں دے ٹڈاں میں روڈ پہ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں بلا وجہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، یہ بلا وجہ الزامات ہیں ان کی پارٹی پہ؟ اور نہیں جی، ساری ریاستی مشینری انہوں نے استعمال کی ہے بخاری صاحب۔ آپ دیکھیں میری ٹریننگ تھرو آؤٹ ہوئی ہے برطانیہ، گلاسگو میں، جی اسکاٹ لینڈ میں بالکل۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں وہ جو جمہوریت کی اصل جو ماں ہے وہ ہے، ان کو کیا پتا ہے جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اور میں بھی تو جمہوریت میں جیتا ہوں جی، میں کہتا ہوں ڈبہ پیک جمہوریت جو جیتے ہیں۔ اگر آپ اس الیکشن میں کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا چاہتے ان کے مقابلے میں تو آپ کس شخص کو کھڑا کرتے مقابلہ میں؟ علیم خان کی جگہ؟ اگر میں عمران خان ہوتا تو علیم خان کی جگہ علیم ڈار کو کھڑا کرتا تاکہ بروقت انگلی تو اٹھائی جا سکتی۔ ایاز بھائی، اگر آپ کو اسپیکر نہ بنایا تو کیا آپ پارٹی بدل دیں گے کہ خودکشی کر لیں گے؟ یہ ویسے آپ کا سوال تو اچھا ہے مگر یہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ خودکشی والی بات سے میرا ترا نکل گیا۔ بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ ہم میں پارٹی کے ورکر بخاری صاحب، وہ مجھے اسپیکر بنائیں اسٹیکر بنائیں پاویں کندھ نہ لان تو انو کی تکلیف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسپیکر نہ بنایا گیا تو یہ درخواست آپ کو دیں گے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتا ہوں؟ ہاں جی بالکل، یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کو کبھی بھی نہیں لیں گے اپنی پارٹی کے اندر۔ اچھا، کیونکہ ان سے زیادہ اچھے اسپیکر بلال گنج سے سستے ریٹ پہ مل رہے ہیں۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ بار بار ہم سنتے آئے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہے، الیکشن کا سال ہے، نیشنل اسمبلی کی الیکشن کا سال۔ 2015 تو مکنے والا ہے، کریلا الیکشن نہیں ہو رہی، کچھ شرمندگی ہے، کسی نے خودکشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ دند نہ کڈو، جواب دیو۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ شیخ رشید کا دعویٰ ہے۔ ایسے تھرڈ کلاس دعوے صرف وہی کر سکتا ہے، اور اس کی تو دکانداری چلتی بھی ہے انہیں دعووں کے اوپر۔ آپ نے سنا نہیں، شیخ رشید کے تمام دعوے جمہوریت دشمنوں سے دور رکھیں، علامات برقرار رہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، وزارت صحت حکومت پنجاب۔ یہ فرما دیں ایاز صاحب کہ اگر عمران خان صاحب اس الیکشن کے بعد پی ایم ایل میں داخل ہونا چاہے، شمولیت کرنا چاہے، آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا اس بات پہ، تو کیا وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ ان کے لیے خالی کر دیں گے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اپنی سیٹ چھوڑیں گے یا نہیں؟ ہاں، انہوں نے کدی کسی نے ٹگا نہیں چھڑیا، سیٹ کٹا چھڑ دی۔ آپ آرگنائزر ہیں پنجاب کے لیے، جی، جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب بالکل فوت فرما گئے ہیں۔ میں آرگنائزر بھی ہوں جی، اور اپنی پارٹی کا چکنائزر بھی ہوں۔ جو پیسے جب ڈی جے بٹ میوزک کرتا ہے، جو پیسے ہو جاتے ہیں نا، اس کو چکنا میرا کام ہوتا ہے۔ ایاز صادق صاحب، اگر شاہ محمود قریشی صاحب دل برداشتہ ہو کے آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہیں، پی ایم ایل این، تو کیا آپ ان کو فورن منسٹر بنا دیں گے کہ کچھ دیر کے بعد فورن منسٹر بنائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہے اصل میں اقتدار کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی پارٹی چھوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں تو یہ اور گندے ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی فی الحال کس حد تک گندے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، پہلے 7-8 پارٹیاں بدل کے یہاں تک پہنچے ہیں، پتہ نہیں اب ملتان تک بھی پہنچتے ہیں یا نہیں۔ کیا بات ہے کہ جب سے آپ چیف آرگنائزر بنے ہیں پارٹی کے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بالکل چپ لگ گئی، بلکہ چک پڑ گئی۔ وہ جی ان کی عمر کا تقاضا ہے، کچھ ان کے کرتوتوں کا تقاضا ہے، چک تو پھر پڑتی ہے، یہ تو بندہ پھر لکوں رہ جاتا ہے بعد۔ اچھا لگ رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے میں نے ان کو دیکھا تو ہے، یہ اکثر حکیموں کی دکانوں کے بعد پھرتے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں جوئی صاحب، تنقید کرنی بڑی آسان ہے۔ جب ہم پارٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے تھے تو اس وقت آپ گلاسکو میں فرنگیوں کے لیے بلب لگا رہے تھے تاکہ کسی فرنگی کو ٹھڈا نہ لگے، وہ فٹ پاتھ پہ گر نہ پڑے۔ ہم نے محنتیں کی ہیں۔ سر میرا سوال ایاز صادق سے ہے۔ بسم اللہ جی، میں بھی اسی کام ہی آیا ہوں۔ ریاض صاحب سوال کا جواب دینا، بکواس نہیں کرنی آگے سے۔ بکواس کیا، میں پتے باندھ کے یہاں پہ جھینگا لالا ہر کر رہا ہوں۔
یہ آپ کا اسپیکر تھا جی، کیسے افسوس کی بات؟ جی آپ سوال کیجیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسپیکر جھنکار چھوڑتا ہے اور لاؤڈ اسپیکر بیس چھوڑتا ہے. تو سر آپ کون ہیں؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس طرح کی لڑکیاں گھنٹوں شیشہ دیکھتی رہتی ہیں، آخر مایوس ہو کے کہتی ہیں ہے تھوڑی سی میری مونچھ ہوتی ہے نا، بالکل بھائی جیسی لگی. میرا سوال چودھری سرور صاحب کے لیے ہے. جی آپ نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا لیکن وہ اپنے حلقے سے ہار گئے. لگتا ہے عمران خان صاحب آپ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے. اتنی خوبصورت اور اتنی گاڑی اردو آپ کیسے بول لیتے ہیں؟ عمران خان کو آپ نے کافی حد تک سپورٹ تو کیا. ماشاءاللہ آپ پروفیسر کم اور لکھنؤ کی رقاصہ زیادہ لگ رہا ہے. اور واقعی بڑی اچھی اردو بولی ہے. ہو جا بندہ اچھی اردو بول کے سالیاں کو مار کھا لیتا. اردو کے چکر سے کہیے نا میں تمہاری بہن کو رسوا کر دوں. جی میرا سوال شاہ محمود قریشی صاحب سے ہے کہ اس مرتبہ جب لاہور میں دھرنا ہوگا تو اس کی آپ نے ابھی تک ڈیٹ نہیں بتائی. ماشاءاللہ سوال اچھا کیا قریشی صاحب بندے نے. یہ ہو جا بندہ لاری اڈے رولا پا رہا نا، میرا پاس سے سامان رہ گیا. بڑی اچھی بات کی پھر سے ٹماٹر کے منہ والے نے. دیکھیے ہم ہر وقت دھرنے سے ہوتے ہیں. سمجھاؤ جی بہت تھکا آ رہی ہیں. میرا سوال سردار ایاز صادق صاحب سے ہے. 2.5 سال تک جو شیخ رشید کا مائک بند رکھا ہے اس کی وجہ بھی تھوڑی سی بیان کر دیں اور اگلے 2.5 سال کیا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ سوال آپ نے اچھا کیا ہے. یہ ہو جا بندہ طلاق کرا کے کہہ رہا ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ویلکم بیک ناظرین. مزدوروں کو ویسا میں بادشاہ دینا چاہتا ہوں. جی پلیز. اور آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا. جی سر. آپ مسکراتے ہی رہنا جیسے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مزدوروں کو ہڑتال کا حق بڑی مشکل سے ملا. سرمایہ دار نے ان کو کچلنے کی کوشش کی اور بہت 100 سال وہ کامیاب رہا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ حق ان کو دینا پڑا. ہم آج بھی مے ڈے 1 مئی مناتے ہیں. کئی ملکوں میں اور پاکستان میں بھی مناتے ہیں. جب یہ حق مزدوروں کو مل گیا کہ آپ پڑھتا، ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ آپ مل کے تنخواہ زیادہ بھی نہیں مانگ سکتے، وہ جرم تھا اس کو. یہ بڑی لمبی ایک کاوش ہے. لیکن جب ان کو حق یہ مل گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ قانونی ہڑتال کون سی ہے اور غیر قانونی ہڑتال کون سی. اس کے لیے قانون وضع کیے گئے. ہمارے ہاں بھی یہ قانون مثلا ٹریڈ یونینز ایکٹ 1926 کا ہے ہمارے بر صغیر میں. انڈسٹریل ڈسپیوٹس آرڈیننس 1947 کی ہے. یعنی یہ ایک فریم ورک دیا گیا کہ آپ ان مراحل سے گزر کے جو آپ کہیں گے ہم کام نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ہڑتال قانونی ہے. اگر ان مراحل کے بغیر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہڑتال غیر قانونی. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے سرمایہ دار اور مزدوروں کا، وہ معاملات نوکری کے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے ملنے چاہیے، ہمیں تنخواہ اتنی ملنی چاہیے، ہمارے لوازمات ملنے میں. اگر آپس میں یہ طے نہ ہو تو قانون ایک فریم ورک دیتا ہے کہ آپ کنسیلیٹر کے پاس جائیں. اگر کنسیلیٹر کے پاس نہیں گئے ہیں تو آپ لیبر کورٹ میں جائیں. اگر آپ ٹرانسپروونشل اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی آپ کا ادارہ ایک پروونس سے دوسری پروونس میں بھی ہے، جیسے نیشنل بینک آف پاکستان ہے، جیسے PIA ہے، تو آپ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے پاس جائیں گے. آپ کہیں گے یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، یہ وہ مانتے نہیں. کمیشن ہو یا لیبر کورٹ ہو، وہ ایویڈنس لے گی اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی. جو فیصلہ NARC کرے یا لیبر کورٹ کرے اسے ایوارڈ کہتے ہیں. وہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں، بہت سی جگہ پہ یہ تصور ہے کہ ہم جب چاہیں ہڑتال کر سکتے ہیں. جب چاہیں اگر کسی معاشرے میں ہڑتال کر سکتے ہیں تو وہ معاشرہ انتشار کی طرف پھیلتا ہے. اس سے پروڈکشن بھی خراب ہوتی ہے، اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں یہ روش بہت بڑھ گئی ہے. میری برادری جس کا میں حصہ ہوں وہ اس میں 2007 کے بعد وہ بالکل صفحے اول پہ ہے. کوئی بات ہو جائے میری برادری کہتی ہے ہم ہڑتال پہ ہیں.
یعنی کہاں کوئی مرے وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال پہ، کسی وکیل کا وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال پہ. میں ہم وقت یہ گزارش کرتا رہا ہوں اپنی برادری سے، وکیل کے پاس حق ہی نہیں ہے ہڑتال کرنے کا. اس سے فیس لی ہوئی ہے، اگر وہ اپنے موکل کا موقف پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فیس واپس کرے. ہندوستان یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا، ایک وکیل کا کیس خارج ہو گیا عدم پیروی کی وجہ سے. انہیں سپریم کورٹ نے پوچھا کہ تم نے کیوں ہے، انہیں کہا میں ہڑتال میں. اسے کہا تمہیں حق کس نے دی ہڑتال کرنے کا؟ lawyers have no right to strike if they have been paid their fee. میں یہ ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے احتجاج کرنا ہے عدالتی وقت کے بعد کریں. دیکھو میری بہنوں بھائیوں بیٹوں، بہت سے وکیل میری طرح نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈیلی ویج ورکر ہوتے ہیں. اس سے کیس کرنا ہے، اس کو فیس ملنی ہے، چونکہ اسے تو وہ گھر جاتا ہے. آپ اس کی روزی بند کر رہے ہیں. تو میری بہت سی خواہشوں کے ساتھ ایک خواہش یہ بھی ہے کہ میری برادری میں ایسے لیڈر سامنے آئیں وہ یہ کہیں کہ عدالتی وقت کے دوران ہم ہڑتال نہیں کریں گے. وہ عدالتی عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان وکیلوں کی ہڑتال نہیں مانتی. آپ ہڑتال پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کام کرنا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم رول آف لا اپنے موقف کا دلائل دیں اور ججوں کو نہ تڑیاں لگائیں نہ ان کی بےزتی کریں. ہم رول آف لا کے تحت وکالت کریں، اور اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، موکل بھی آپ کی عزت کرے گا اور عدالتیں بھی آپ کی عزت کریں گے. آپ سے سوال یہ ہے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب چھلانگ مار کے پی ٹی آئی سے آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں، آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں ان کے علاج پر؟ دیکھیں بخاری صاحب، لوگ انہیں جتنا مرضی داغی کہیں، ہیں تو وہ قوم کا سرمایہ. ہم سے جتنا بن پایا ہم ان پہ لگائیں گے. آپ انہیں بن کباب بنا دیں اور ان جیسی چیزیں پارٹیوں میں نہیں میوزیم میں رکھی جاتی ہیں. ایسے غصہ نہ کرنا، تو منہ رنگ والے ڈبے رگا. کس قسم کے آپ ایاز صادق صاحب، آپ سخت طبیعت. اچھا میں بتاؤں، مجھے عمران خان، میں اسلام آباد سے آیا، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ آپ سے کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے ہیں. آپ بیٹنگ کریں گے، وہ آپ کو ایک اوور میں 110 باؤنسر مارنا چاہتے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا. کیوں؟ وہ بچپن میں ہم اکٹھے کھیلے تھے، میرے گٹے تھے، ہاکی ماری تھی انہوں نے. آپ مامی چاچا بخاری صاحب انہوں کی تقریراں سن کے میرا تو سر پیڑ ہونے لگ پیا. انہوں اپنی پئی ہے، سانو اپنی پئی ہے. بل بھی ودتے جا رہے ہیں اور بجلی بھی جہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اور نہ تو بجلی سستی ہو رہی بلکہ بجلی ودی جا رہی ہے. اور مہنگائی جہی ہے یہ دن ب دن ودی جا رہی ہے. سبزیاں کے ریٹ ودتے جا رہے ہیں اور زندگی جہی عذاب بن گئی ہے. یہ بارے میں کوئی سننا نہیں ساری فریاد. یہ ابھی بخاری صاحب آپ نے کہا نا جی عوامی چاچا، میں ادھر ہی سمجھ گیا تھا آ گیا کرے گا کو منوس بات. سڑا ہوا آدمی ہے واقعی. ویسے ذرا سٹائل چینج کروائیں چاچے کا، اس کی تو آواز ہی ٹھیک نہیں. یہو جہاں بندہ صرف انہیں کہہ رہا ہے میری توتی نے چاہ کے رو رہی ہے. یہ جڑے آ رہے ہیں نا سارے ایم پی ایم این اے، انہوں نے ووٹ لوگ پا رہے ہیں اس سوچ اور اس امید کے نال کہ کچھ اس ملک کا کوئی بہتر سوچن گے. تو ساری گزارش ہے انہوں کہ برائے مہربانی یہ اپنی جڑا نا اس ملک کے بارے کوئی چنگا سوچو، کوئی اچھا سوچو. بڑی اچھی بات بتائی آپ نے زبیدہ آپا جی. چاچا ہی لگتا ہے آپ بھی پاگل ہو گئے ہیں. لوگوں نے سیاستدانوں کو ووٹ ہی ڈالنے ہیں جی، اور کوڑا سٹن نہ دیں. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ ناراضگی عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے شادی کرنے کے بارے میں جب فیصلہ کیا تو آپ سے مشورہ نہیں کیا، آپ اس سے خفا ہیں. کیوں مشورہ کرے گا مجھ سے؟ میں کیا عمران کی گرل فرینڈ ہوں؟ نہیں کیوں مشورہ کرتے ہیں ان سے؟ انہوں نے کہ بیدالہ کنٹینر چک کے شیخ رشید جانتا تھا، میاں محمود الرشید جانتا تھا، نواز شریف جانتا تھا، اور تو اور لندن میں الطاف حسین بھی جانتا تھا. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. مجھ سے جب لوگ پوچھتے کہ عمران کی شادی والی کیا بات ہے تو میں کہتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ایسی بات ہوئی تو میری توڑ وٹ دینا. اور یہ بات میں عمران کی شادی کے 2 ماہ بعد کہہ رہا تھا. اس دن کے بعد سے میں دوبارہ اپنے گاؤں نہیں گیا. آپ ان کے بڑے سینئر پارٹی ممبر ہیں، آپ ایک پارٹی چھوڑ کے آئے. سنیے یہ بات مجھے بتا دیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں جی کہ اخبار میں خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی
हमशीरा ने भी अलीम खान को वोट नहीं दिया, ये बात दुरुस्त है? मैं ये नहीं कहता कि अयाज सादिक को वोट दिया, लेकिन वो खफा इतनी थी कि उन्होंने अलीम खान को वोट नहीं दिया। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अलीमा खान तो उससे बिजी थी, उन्होंने घर में खत्म दिलवाना था, और बाजी नौरीन उनको इंक से एलर्जी है, और डॉक्टर उज़मा इत्तेफाक से उस दिन उनका अंगूठा दरवाजे में आ गया था, वोट डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खबर ठीक है कि इमरान खान साहब की हमशीरा ने भी अलीम खान साहब को वोट नहीं दिया? जी बिल्कुल ठीक खबर है जी, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया और वोट वो मुझे भी नहीं देना चाहते। मेरे तो इन्ना गुस्सा ने मैंने गड्डी थले देना चाहते थे। ये सियासी लीडर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। ये वो हिस्सा है जहां हम कोई खबर लेते हैं और उस पे मेरे दोस्त तबसरा करते हैं। आयशा, खबर क्या है? सर, एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर खवातीन अपने खामनों की जासूसी करवाती हैं। हाय हाय, ऐसे आती है वैसे बुखारी साहब, औरतां क्यों इंज कर दी हैं बंदे नाल? जे बंदा बेचारा दा के वाल इधर नु वाल ते इस गल दा शक होए अज ने इधर नु वाल कोई मसला ही है। प्रोफेसर साहब, ये क्या है? मर्द कम शक करते हैं और बीवियां ज्यादा शक करती हैं, तो क्यों है ये? अर्ज करूं कि दोनों तरफ ही मामला एक जैसा है। औरतें चूंकि ज्यादा ओहामो वसाविस का शिकार होती हैं, इसलिए सारा दिन घर में बैठी पता नहीं क्या ख्याली पुलाव बनाती रहती हैं कि हमारा बंदा क्या कर रहा होगा और क्या नहीं कर रहा होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। कई बुढ़ियां तो इस करके मार खा लेनी है कि कब सोए हुए थे आप, बिस्तरा तो उंजी है, खराब ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ मर्द हज़रात भी शक का शिकार, जो वर्किंग वेमेन है, जो जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करने, कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, चूंकि वो बड़ी टैलेंटेड और होनहार होती हैं, बंदे अमूमन उनके निखट्टू होते हैं, तो उनको ये शक होता है कि इसका जरूर किसी न किसी के साथ कोई इश्क पेचा चल रहा है। सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बंदे भी बड़े घटिया होंगे। एवं बुढ़ी बेचारी दोपहर के टाइम तैयार हो गई, उन्होंने कई जन के सुर्खी लाई केड़े प्यो नूं विखाण रही है। सही गल है जी, बुढ़ी सब्जियां लेना हस के गल कर रही होवे ओदे ते शक कर लेंदे ने। ए कद्दू की भाव है नहीं 70 रुपये, मैंने तो उन्हें कल 100 रुपया दसिया, तो फिर पूछे सी सब्जी वाले नूं। अच्छा यार, ये कौन बैठे हुए हमारे साथ आज? बुखारी साहब है बैठी जे औरत जेडी शक करदी अपने बंदे ते, पूछ लो जी। क्यों ना शक करा, मैंने तुसी दसो। 1.5 साल हो गया साडे ब्याह नूं। ब्याह तो पहले एडा चंगा इंसान सी, मैनू बाहर लैके जांदा सी, डिनर करांदा सी, पार्कां च सैरां करांदा सी, शॉपिंगां करांदा सी। जदों दा ब्याह होया चेंज, बिल्कुल ही चेंज हो गया। सर ये सारा बेड़ा गर्क टीवी ड्रामिया ने किया है। उन्हें स्टोरियां इस तरह की होंगी खाम खा का शको शबा च पै जाती है भी मैं तो खावा दा या इसराइल का एजेंट हाँ सर। वो वाकई सही ड्रामिया ने खाना खराब करता सर। बुढ़ी मेरी बुढ़ी हो रही की पका के मैंने कहती है जफाफा पीनट्स पकाए तुम्हारे जी बीबी, क्यों आप शक करती हैं? मीठा साहब देखिए, उसके उनके माथे पे मेहराब देखिए, नमाजी परहेजगार आदमी है, चेहरे से नूर बरस रहा। ना जाओ इंदे नूर ते, ना जाओ इंदे फेस ते। हाँ। दसा देखिए क्या करता है ये बेचारा। 5 बजे ऑफिस टाइम खत्म हो जाता, 15 मिनट का रास्ता है ऑफिस तो घर तक। ये 5 बजे तो लैके शाम 10 बजे तक कितने रहिंदा है? देखिया सर, ए सारी ज्यादती है औरत दी है। और बंदे ने जिन्हें ब्याह किया उन्हें 20-25 साल दोस्तों नाल भी तो गुजारे ने ना सर जिंदगी। ते दोस्त तुहानू पता अजकल तो वैसे ही बहुत ताने देंदे ने। वो 5 बजे तो बाद कहने लग पे अगे तो 3 बजे तक बैठा रहना सा, हुण तेनू काली पै गई, थले लग गया झुडुआ जिहा। वो नाल कह रहे होंदे ने अगे तो सारी सारी रात बैठा रहना सा, हुण तेनू 11 बजे काली पै जांदी, घर जाके चोर फड़ना ही। मैं घर आना, इन्हें बिस्मिल्लाह करके दरवाजा खोलना। अच्छा मैं समझा तिलक जाना। और फिर मैंने कहना कि थके आए हो, चलो जल्दी ना शावर ले लो, मैं टेबल दे उत्ते डिनर लगा दे। लेकिन सिर्फ 1.5 साल तो बाद की चेंजिंग आई है, दरवाजा खोल दे कहती कित्थों आया इन्ना लेट में वड्डे मुंह वाले। अच्छा बाकी गल्लां छड्डो, बाजी दी जुगत किड्डी प्यारी। सारी गल सिर्फ इस करके पैदा होंदी है सर के खामन दे उत्ते इतमाद नहीं करदी है। ए झूठियां फूकां मारन वाले बाबे ने उन्होंने दिल की गल दस देणगियां, कपड़े धोने वाली माइयां ना दुख सुख बोल लैणगियां, पड़ोसना जड़ियां तीली लांदियां ने उन्हां दी गल यकीन कर लैंदियां। अच्छा तुहाडे सारे मसले सॉल्व हो सकते भाएं जे तुसीं कन्नी खाना छड्ड दिओ ते। आ बड़ा चुगलखोर है जी, सामने बंदे नाल गल करदा करदा चुगली करन टुर जांदा। मैं तेनू कहना चाहना और जसूस मेरे पीछे इंज लाया जिवें मैं कोई स्मगलर हां। ऑफिस जांदे सो
ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो सर पहले मेरे वाल झड़ते सन, मैं कोड़ा तेल लाना सा, हुण मेरे वाल ठहर गए ने जेल लाने ने, शक वाली केड़ी गल है जनाब? लेकिन आपको क्यों वहम है कि जेल ये किसी जेल या जेल किसी खातून के लिए लगा रहे? हो सकता है दफ्तर के लोगों ने कहा हो कि भाई साहब तेल मुनासिब नहीं है आपके सर पे लगा। हारी साहब तुसी नहीं समझदे, या तो पहले इंज नहीं सी। मैं कोई एवी गल्लां नहीं कर रही, मेरे को पूरे सबूत ने, मोबाइल पे मेरे वॉइस मैसेज पढ़े ने, ऐसे ही मैं एक जसूस रखे है। आपको इस बच्ची ने मुआवजा दिया? इन्होंने मुझे हार दिया और मुझे मुआवजा दिया है। बड़ी गल है, लोग ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਜਸੂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ, ਔਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, आज आप लंच करेंगे? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। सारा ऑफिस हुंदे ये शहर है तो आप क्या ताकुब करके आपने क्या पता किया इनके बारे में? मैंने ये आइडिया लगाया है, ये मसरूफ कम है और आवारा ज्यादा है। अच्छा अच्छा, आवारा से क्या मुराद है बेटा? ये आवारा गर्दी करता है। आवारा गर्दी करता है, लेकिन कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता ना जिससे ये बच्ची को परेशान होना चाहिए? तो ये तो दो देखो बहुत ज्यादा करता है ये। ਇਹਨੇ ਘੱਟਾ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉੱਡਿਆ। इसकी कतल में ना आए, ये बहुत ज्यादा थरती आदमी है, थरती। बुखारी साहब गल सुनाते सुनाते गंदियां गालां भी कट देंदा जी। सर मैंने इसका आज 2 माह थे पीछा करना शुरू की है। कहता 2 माह तो पेठा खाना शुरू किया है। 2 माह से मैं क्या देख रहा हूँ, ये अपने दफ्तर में जाता है, जाते ही वो जो रिसेप्शन पे लड़की होती है उसके साथ ये बातें करता है। हाय मैं मर गई, देखिए मैं क्या फिरा। बाजी क्यों रोई जानी, हले तो गल गल्लां तक आई। और दस और तो और सर, ये जब अपने दफ्तर में दाखिल होते हैं, जाते ही ये अपनी सेक्रेटरी को बुला देते हैं। हाय मैं मर गई। यार एक मिनट ठहर जो, पहले इन्हू दफना आई। सर ऑफिस जाते सैकरेटरी ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं तेरा देखे है इंज करती हूँ। इन्हों की सैकटरी अंदर आई है, इन्होंने अंदर चाह मंगाई है। नहीं होर की मैं ताश मंगा ला, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਣਾ। होल से होल मैं पी देते हैं, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਢੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਤਲਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਏ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर टिशू ही फुराना है, होर मैं तपड़ी दे के चपेड़ा खा लवा। अच्छा आपके साथ कौन है? आप कौन है भाई पीछे बैठे हुए? सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी ਲੱਭਾ। ਲੱਭੇ? हाँ जी, तो मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੌਕਰ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ये रोज एक घर में जाता है, रात तो 8 बजे जाता है और सुबह 8 बजे निकलता है, बिल्कुल फ्रेश होते, पैंट कोट डाला होता है, टाई शाई लगाई होती है, गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। ਓਏ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆ। पार्किंग में जहाँ ये अपनी दाढ़ी लगाते हैं, एक दिन मैंने क्या देखा कि ऐसे करते ये गाड़ी में आए, इसके पास एक लड़की आई है। नहीं लस्सी आई है कि लड़की आई है? लड़की आई है। अच्छा लड़की आई है, उसे कहने लगे थोड़ा सा पीछे तो ये दादी में बैठे हैं, इन्होंने शीशा खोला है, वो लड़की थोड़ा सा करीब गई है, इन्होंने उसे नोट दिए, नोट। यार ये क्या कर रहे हो भाई? आप बेटा ये मुनासिब नहीं है, ये बच्ची ठीक खप रही है। बुखारी साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਪਕਪਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ? नहीं शक्ल देख के दूंगा ना। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। खवातीन का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन प्रोग्राम का खत्म हो गया। इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास 3 मेहमान हैं आज इस प्रोग्राम में। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। आप कुछ दिनों से गायब हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप गायब क्यों हैं। उनके साथ बैठे हैं अयाज सादिक साहब, आप इलेक्शन जीत के आएंगे बड़े थोड़े से वोटों के साथ, जी पे आपसे हम अर्ज करते हैं। और उनके साथ बैठे हैं जो साबका
गवर्नर थे पंजाब के और इलेक्शन जीते थे ग्लासगो से भी जनाब चौधरी सरवर साहब। चौधरी साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए हैं। मैं चौधरी साहब चूंकि आपके बाल कम है सर पे मुझे अंदाजा था बुखारी साहब आपकी ये जो हिस्सा है ना पुठी ये जरूर फुड़केगी मेरा सर दे। और मुझे अंदाजा होता आपने अगर इस तरह से स्टार्ट करना है मैं सर पे कच्छा पहन के। बात ये आपकी इतनी मीठी और इतनी सुरीली गंज है कि उसके बारे में जिक्र किए बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। और मुकद्दर देखें जी, इनके बाल भी कम है और इनको वोट भी कम ही पड़े हैं। नहीं, देखिए ये वोट कम क्यों पड़े हैं इस पे सादिक साहब हम आएंगे, लेकिन जैसे पहला मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई में शमूलियत करने से आपको क्या फर्क पड़ा है? पीटीआई को तो छोड़े, उसको क्या फर्क पड़ा है? बुखारी साहब कोई मुझ में खास तब्दीली नहीं आई। मैं आपको बताऊं जी कि सबसे पहली बात यह है कि पहले तो मैं गवर्नर था, पीटीआई में आया हूं तो उसके बाद मैं गवर्नेंस बन गया हूं। पीटीआई की सारी जो चीजें हैं, इसके तंबू कनातों का हिसाब, इनके जो कपड़े धोबी के पास गवर्नेंस के गवर्नेंस दो है ना, एक तो गवर्नेंस होती है जो खातून होती है जो घर का ध्यान रखती है, जी वही है जी। नहीं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ मेरे लिए क्रेडिट है जी, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ। वरना अगर मैं इसमें पैसे टुकने पे आ जाऊं ना, आराम से 1700-1800 रुपया पर डे टुक सकता हूँ। मार्जिन बहुत होता है, लेकिन अपना काम ईमानदारी के साथ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं जज साहब, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। अच्छे भले आप गवर्नर हाउस में बैठे थे, मजे ले रहे थे, अब कटड़ियों में घूम घूम के कंपेन कर रहे हैं। कंपेन कर करके ऊंट के पावे जैसा मुंह कर लिया जी इन्होंने। ये देखें जरा, ये कोई जुबान है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे ये बात बताएं। देखें, आप मेरी बात को गौर से सुनिए, बड़ा आपका दाबड़े जैसा मुंह है। मैं तो वैसे ही आपके मुंह नहीं लगता, बड़ा चाइनीज बत्तख जैसा मुंह आपका। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपका भी बड़ा मुझे कैरी डब्बे जैसा मुंह है। बड़ा नवे जॉगर जैसा मुंह है आपका। सियासतदान लगते ही नहीं, लगता भंड भूत रहे ने। कितना पैसा खर्च किया दोनों पार्टियों ने इस इलेक्शन पे? वो देखे जी, पैसा क्या मतलब, वो हमने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो जो कुछ 2-4 मेरी कमेटियां थी उसका पैसा लग गया। भाभी के हमारे जो सलामी थी वो सारी लग गई, और इमरान ने जो पिछले वर्ल्ड कप में कुछ कमेंट्रियां की हैं वो सारी लग गई हैं। बाकी मैं समझता हूँ फजूल ही गया ये सारा स्कूटरों पे इधर उधर जाना और ये सिलाई मशीनों का जो इस्तेमाल करना, ये मेरा ख्याल है फजूल हो गया ये काम। यानी इनकी बात से साबित हुआ ये फाका पार्टी हो गया। बड़े पैसे खर्च किए। हमारी फाका है, इनकी आफाका पार्टी है। तो इससे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस तमाम ये बाई इलेक्शन जो बड़ी अहम इलेक्शन थी, आपके दर्शन हुए नहीं? दर्शन क्या, मैं आपको उमराव जान अदा दिखाई दे रही है, या पाकीज़ा फिल्म की मीना कुमारी दिखाई दे रही है। या सर आप फिर से जीत गए हैं, लेकिन धांधली के इल्जामात फिर आप पे लगे। एक सवाल, दूसरा ये इतनी क्लोज फाइट है कि मुझे लगता है तख्ते लाहौर हिल गया है। आपकी क्या रिएक्शन है? देखें, तख्ते लाहौर की जहां तक बात है ना, ये तो हमारा और हमारे कायदीन का ही। क्या मतलब, रंजीत सिंह का? ये बहुत अच्छी बात की आपने। आप यकीन करें, बात आपने जितने कहा मुझे जहर लगते हैं। अच्छा, आप कहते हैं मैंने क्या कहा था? आप जिससे मुझे तख्त लाहौर तो वैसे ही वाइब्रेशन पे लगा। वाइब्रेशन पे है कि नहीं है? जी वाइब्रेशन पे तो अब नहीं है, पहले इन्होंने रोला डाला हुआ था, अब जीत गए, फतह हमारी होगी, अब तो इनको वाइब्रेशन का कोई चक्कर नहीं। भाई थोड़े से 2-2.5-3 हजार वोटों की है, इल्जाम धांधली का फिर से लग रहा है। और बाकी जो हमने छोटी सीटें जीती हैं जी, वो किस खाते में गई? ये तो ऐसे छोटी छोटी बातों का तो कोई वजन ही नहीं होता। रही बात, आप कह रहे बड़े कम मार्जिन से हम जीते हैं, चाहे एक वोट है बुखारी साहब जीते हैं या नहीं। ये देखें ये दोनों सीटें, एक तो शुएब सिद्दीकी साहब जीत गए, बिल्कुल जीत गए, उधर से मियां असलम इकबाल, दोनों एमपीएस जो हैं वो पीटीआई के हैं। ठीक है, 2400 का इनका मार्जिन है। इनको इस पर तफक्कुर करना चाहिए कि हमारे साथ बना क्या है। छोड़े प्रोफेसर साहब, आप 2300 दें, बात खत्म करें। साहब, ये पीपल्स पार्टी जो तीसरी पार्टी है और जो सिंध में है, और उसको पता था कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेके उसको कुछ नहीं मिलना,
میں آپ دونوں سے یہ سوال ہے، تو اس الیکشن میں انہوں نے حصہ لے کے آپ کی بھی الیکشن خراب کی، ان کی بھی الیکشن خراب کی؟ بہت اچھے 1200 ووٹ نال کی خرابی ہوندی ہے؟ اچھا 1200 ووٹ 2000 ووٹ ادھر پڑ جاتے تو جیت کے ہوتے یہ، اسی لیے تو نہیں پڑے نا جی، پتہ صرف ہماری تھی۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح کے اشارے کر رہا ہے یار، اشارے کو اس کے اندر کا چھچورا آدمی نہیں مرتا، دیکھیں آپ، اور یہ میں اگر اس نے یہ اشارہ کیا بخاری صاحب میں سب کے سامنے گندا اشارہ کر دوں گا۔ ایسے سرور صاحب آپ غصہ کر رہے ہیں، میں جیتا ہوں، میں وکٹری نہیں بناؤں گا تو اور آملیٹ بناؤں گا۔ آپ جیت گئے ہیں، آپ جیسے بھی جیتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں آپ صحیح جیتے ہیں، تو آپ نے جیت منائی کیسے ایاز صادق صاحب؟ جیسے داڑھی مناتے ہیں۔ میں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس جیت کے بعد آپ مسکرائے کہ ویسے بےہودہ سا منہ بنا کے آپ رکھ رہے ہیں جیسے آپ نے اب بنایا ہو؟ ہماری خوشیاں آپ نے دیکھی نہیں، پرویز ملک نے گلاب جامن انج کھادا ہے جی میں گلیری مرود ٹک دی وہ تو ٹکدا ہے انیا۔ آپ یہ فرمائیں کہ اس بائی الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ چودھری سرور صاحب کو؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، اب اس کا کیا جواب دوں؟ اگر میں عمران کا کہوں گا تو عمران کو برا لگے گا، چودھری صاحب کا کہوں گا تو چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، بیچ کا راستہ نکالیں، اور میں سمجھتا ہوں دونوں ہی ریزائن کر دیں، میں ہوں گا سنبھال لوں گا۔ ریاست میں آپ بڑے معتبر آدمی، سیریس آدمی ہیں آپ، پتہ نہیں کیوں سیریس ہے، لیکن کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں الیکشن پہ، آپ نے بھی کیے، دوسری سائڈ نے بھی کیے، ان کی وصولی کیسے ہوگی واپس، ممکن کیسے ہوگا؟ اقتدار میں آ کے جی، اقتدار میں تو آپ ہیں نا، یہ جو ٹیکس ویکس لگاتے ہیں ایسے ہی وصولیاں پوری ہوتی ہیں بخاری صاحب، اور کیا ہماری ملے ہیں کوئی یا میں چنگی چلانا دینے؟ ٹھیک ہے، یہ بخاری صاحب آہستہ آہستہ پانڈ پونے پہ آ رہا ہے یہ دیکھ۔ بخاری صاحب کروڑوں کا تو پتہ نہیں، میری تو عزت لگی ہوئی تھی داؤ پہ، وہ میں نے جیت لی۔ اے کاش کہ میں شفقت چیمہ ہوتا اور اس کی عزت لوٹ لیتا۔ میرے مہمان الیکشن کے بارے میں بڑے خفا ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، شاہ محمود قریشی صاحب، جناب ایاز صادق صاحب اور چودھری سرور صاحب، بڑی مہربانی ان کی کہ وہ تشریف لائے۔ یہ فرمائیں کہ جب سے چودھری سرور صاحب آئے ہیں پی ٹی آئی میں، آپ غائب کدھر ہو گئے؟ دل میں کیا رکھا ہے تیرا ہی درد چھپا رکھا ہے، بخاری صاحب میں نے کیا کیا نہیں کیا اس پارٹی کے لیے، در در کی خاک پھانکی، کنٹینر پہ چڑھ کے عمران کے ساتھ نہایا، مگر اس کوڑے تماکو کے منہ والے عمران نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، عمران کے سافٹ ویئر میں ایشو ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو مجھ سے آگے رکھتا ہے اور مجھے پیچھے۔ عمران مجھ سے انسیکیور ہے، ٹھیک ہے، اسے ڈر ہے کہ شاہ محمود کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس سے اس کا اقتدار نہ چھین لے۔ چودھری صاحب یہ پارٹی بدلنے سے آپ کے بالوں پہ کوئی اثر ہوا؟ کوئی بڑے ہیں کہ ویسے ٹنڈ تھی جیسے پہلے؟ اور دیکھیں بخاری صاحب اب ظاہر ہے پریشر کافی ہوتا ہے بلڈ کا، اور بلڈ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے کہ ویسے نہیں؟ اگر پریشر نہ ہو چودھری صاحب، اگر پریشر بلڈ کا نہ ہو تو بندہ کڑیا ہو جاتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اور سر ان پہ بلڈ کا پریشر نہیں ہے، ہمارا پریشر تھا، ہم جیت گئے، بس اب پریشر بھی بہتر ہو گیا۔ بخاری صاحب آپ بھی نا اینکر کم اور بدوائیں دینے والی بات میں صرف سوچ رہا تھا کہ آپ نے پارٹی چینج کی ہے، میں آپ کا گورنر ہاؤس میں انٹرویو کیا ہوا ہے، میں لندن میں میرے خیال تھا پارٹی چینج کرنے سے کوئی خوشگوار چینج آئے گا آپ میں جس میں بال اگنے بھی ہوں گے۔ دیکھیں میری عمران کے ساتھ پہلے ہی بات ہو گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ قمیض کا بڑا سا گھیرا ہوگا، پنجاب سارا میرا ہوگا، اور پنجاب کے سارے معاملات وہ میں دیکھوں گا، اور یہ عمران نے ڈن کی تھی میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کی تھی۔ ہاں جی، لیکن آپ کے ساتھ جب ڈن کی تو شاہ محمود قریشی صاحب بالکل فوت کیوں فرما گئے ہیں؟ یہ ہے ہی ایسے روسی ننان جیسا ان کا پیدائشی منہ ہے جی۔ یہ بند گوبھی کے منہ والا کیا کہہ رہا ہے؟ بس آپ چپ رہے ہیں جی، بات وہ کر رہے ہیں، فوارہ آپ نے مجھ پہ چلا دیا۔ آپ چپ رہیے، کچی بستی کے وحید مراد صاحب۔ اچھا ایاز بھائی، میں آپ اسپیکر تھے اور کیوں تھے اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں کہ آپ پیدائشی طور پہ رنجیدہ ہیں کہ سنجیدہ ہیں؟
جب آپ نیشنل اسمبلی میں آپ اسپیکر بنے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی وفات پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کسی کلوں پہ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں بخاری صاحب, اگر میں اسمبلی میں بیٹھ کے سنجیدہ یا رنجیدہ نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ استعفے تو میرے آگے پڑے ہوتے ہیں, بندہ تو کوئی ہے نہیں جی. تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں. آپ کے ایک ممبر نے, آپ کی پارٹی نے مجھے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے, اس لیے آپ مسکراتے نہیں. جب بلا وجہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں نا جی, تو پھر بڑیاں ٹڈاں میں روڈ پہ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں بلا وجہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں, یہ بلا وجہ الزامات ہیں ان کی پارٹی پہ؟ اور نہیں جی, ساری ریاستی مشینری انہوں نے استعمال کی ہے بخاری صاحب. آپ دیکھیں میری ٹریننگ تھرو آؤٹ ہوئی ہے برطانیہ, گلاسگو میں. جی اسکاٹ لینڈ میں بالکل. اور وہاں پر آپ دیکھیں وہ جو جمہوریت کی اصل جو ماں ہے وہ ہے. ان کو کیا پتا ہے جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اور میں بھی تو جمہوریت میں جیتا ہوں جی, میں کہتا ہوں ڈبہ پیک جمہوریت جو جیتے ہیں. اگر آپ اس الیکشن میں کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا چاہتے ان کے مقابلے میں, تو آپ کس شخص کو کھڑا کرتے مقابلہ میں؟ علیم خان کی جگہ. اگر میں عمران خان ہوتا تو علیم خان کی جگہ علیم ڈار کو کھڑا کرتا تاکہ بر وقت انگلی تو اٹھائی جا سکتی. ایاز بھائی, اگر آپ کو اسپیکر نہ بنایا تو کیا آپ پارٹی بدل دیں گے کہ خودکشی کر لیں گے؟ یہ ویسے آپ کا سوال تو اچھا ہے, مگر یہ بہت اچھا ہے, یعنی کہ خودکشی والی بات سے میرا ترا نکل گیا. بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ ہم میں پارٹی کے ورکر بخاری صاحب, وہ مجھے اسپیکر بنائے اسٹیکر بنائے پاویں کند نہ لان تو انو کی تکلیف. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسپیکر نہ بنایا گیا تو یہ درخواست آپ کو دیں گے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتا ہوں؟ ہاں جی بالکل, یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہم ان کو کبھی بھی نہیں لیں گے اپنی پارٹی کے میں. اچھا, کیونکہ ان سے زیادہ اچھے اسپیکر بلال گنج سے سستے ریٹ پہ مل رہے ہیں. آپ سے یہ سوال ہے کہ بار بار ہم سنتے آئے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہے, الیکشن کا سال ہے, نیشنل اسمبلی کی الیکشن کا سال. 2015 تو مکنے والا ہے. اگر آپس میں یہ طے نہ ہو تو قانون ایک فریم ورک دیتا ہے کہ آپ کنسیلیٹر کے پاس جائیں, اگر کنسیلیٹر کے پاس نہیں گئے ہیں تو آپ لیبر کورٹ میں جائیں, اگر آپ ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ ہیں, یعنی آپ کا ادارہ ایک پروونس سے دوسری پروونس میں بھی ہے, جیسے نیشنل بینک آف پاکستان ہے, جیسے پی آئی اے ہے, تو آپ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے پاس جائیں گے. آپ کہیں گے یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں, یہ وہ مانتے نہیں. کمیشن ہو یا لیبر کورٹ ہو, وہ ایویڈنس لے گی اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی. جو فیصلہ این اے آر سی کرے یا لیبر کورٹ کرے اسے ایوارڈ کہتے ہیں, وہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں, بہت سی جگہ پہ یہ تصور ہے کہ ہم جب چاہیں ہڑتال کر سکتے ہیں, جب چاہیں اگر کسی معاشرے میں ہڑتال کر سکتے ہیں تو وہ معاشرہ انتشار کی طرف پھیلتا ہے, اس سے پروڈکشن بھی خراب ہوتی ہے, اس سے سب کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں یہ روش بہت بڑھ گئی ہے. میری برادری جس کا میں حصہ ہوں وہ اس میں 2007 کے بعد وہ بالکل صفحے اول پہ ہے. کوئی بات ہو جائے میری برادری کہتی ہے ہم ہڑتال پہ ہیں, یعنی کہاں کوئی مرے وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال پہ, کسی وکیل کا وہ کہتے ہیں ہم ہڑتال پہ. میں ہمہ وقت یہ گزارش کرتا رہا ہوں اپنی برادری سے, وکیل کے پاس حق ہی نہیں ہے ہڑتال کرنے کا, اس سے فیس لی ہوئی ہے. اگر وہ اپنے موکل کا موقف پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فیس واپس کرے. ہندوستان یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا, ایک وکیل کا کیس خارج ہو گیا عدم پیروی کی وجہ سے. انہیں سپریم کورٹ نے پوچھا کہ تم نے کیوں ہوا, انہوں نے کہا میں ہڑتال میں. اسے کہا تمہیں حق کس نے دیا ہڑتال کرنے کا؟ lawyers have no right to strike if they have been paid their fee. میں یہ ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے احتجاج کرنا ہے عدالتی وقت کے بعد کریں. دیکھو میری بہنوں بھائیوں بیٹوں, بہت سے وکیل میری طرح نہیں ہوتے ہیں, وہ ڈیلی ویج ورکر ہوتے ہیں. اس نے کیس کرنا ہے, اس کو فیس ملنی ہے, چونکہ اسے تو وہ گھر جاتا ہے, آپ اس کی روزی بند کر رہے ہیں. تو میری بہت سی خواہشوں کے ساتھ ایک خواہش یہ بھی ہے
کہ میری برادری میں ایسے لیڈر سامنے آئیں وہ یہ کہیں کہ عدالتی وقت کے دوران ہم ہڑتال نہیں کریں گے. وہ عدالت عظمی سپریم کورٹ آف پاکستان وکیلوں کی ہڑتال نہیں مانتی. آپ ہڑتال پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کام کرنا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم رول آف لا اپنے موقف کا دلائل دیں اور ججوں کو نہ تڑیاں لگائیں نہ ان کی بےزتی کریں. ہم رول آف لا کے تحت وکالت کریں، اور اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، موکل بھی آپ کی عزت کرے گا اور عدالتیں بھی آپ کی عزت کریں گے. آپ سے سوال یہ ہے، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب چھلانگ مار کے پی ٹی آئی سے آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں، آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں ان کے علاج پر؟ دیکھیں بخاری صاحب، لوگ انہیں جتنا مرضی داغی کہیں، ہیں تو وہ قوم کا سرمایہ. ہم سے جتنا بن پایا ہم ان پہ لگائیں گے. آپ انہیں بن کباب بنا دیں اور ان جیسی چیزیں پارٹیوں میں نہیں میوزیم میں رکھی جاتی ہیں. ویسے غصہ نہ کرنا، تو منہ رنگ والے ڈبے رہ گئے. کس قسم کے آپ ایاز صادق صاحب، آپ سخت طبیعت. اچھا میں بتاؤں، مجھے عمران خان، میں اسلام آباد سے آیا، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ آپ سے کرکٹ میچ کھیلنا چاہتے ہیں. آپ بیٹنگ کریں گے، وہ آپ کو ایک اوور میں 110 باؤنسر مارنا چاہتے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا. میں عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گا. کیوں؟ وہ بچپن میں ہم اکٹھے کھیلے تھے، میرے گٹے تھے، ہاکی ماری تھی انہیں. آپ مامی چاچا بخاری صاحب انہوں کی تقریر سن کے نا میرا تو سر پیڑ ہونے لگ پیا. انہوں اپنی پئی ہے، سانو اپنی پئی ہے. بل بھی ودتے جا رہے ہیں اور بجلی بھی جہی ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اور نہ تو بجلی سستی ہو رہی بلکہ بجلی ودی جا رہی ہے. اور مہنگائی جہی ہے یہ دن ب دن ودی جا رہی ہے. سبزیاں کے ریٹ ودتے جا رہے ہیں اور زندگی جہی عذاب بن گئی ہے. یہ بارے میں کوئی سننا نہیں ساری فریاد. یہ ابھی بخاری صاحب آپ نے کہا نا جی عوامی چاچا، میں ادھر ہی سمجھ گیا تھا آ گیا کرے گا کوئی منوس بات. سڑا ہوا آدمی ہے واقعی. ویسے ذرا سٹائل چینج کروائیں چاچے کا، اس کی تو آواز ہی ٹھیک نہیں. یہو جہ بندہ صرف نہیں کہہ رہا میری توتی نے چاہ کنے روڑی. یہ جڑے آ رہے ہیں نا سارے ایم پی ایم این اے، انہوں نے ووٹ لوگ پا رہے ہیں اس سوچ اور اس امید کے نال کہ کچھ اس ملک کا کوئی بہتر سوچن گے. تو ساری گزارش ہے انہوں کہ برائے مہربانی یہ اپنی جڑا نا اس ملک کے بارے میں کوئی چنگا سوچو، کوئی اچھا سوچو. بڑی اچھی بات بتائی آپ نے زبیدہ آپا جی. چاچا جی لگتا ہے آپ بھی پاگل ہو گئے ہیں. لوگوں نے سیاستدانوں کو ووٹ ہی ڈالنے ہیں جی، اور کوڑا سٹن ہونا تھے. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ ناراضگی عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے شادی کرنے کے بارے میں جب فیصلہ کیا تو آپ سے مشورہ نہیں کیا، آپ اس سے خفا ہیں. کیوں مشورہ کرے گا مجھ سے؟ میں کیا عمران کی گرل فرینڈ ہوں؟ نہیں مشورہ کرتے ان سے، انہوں نے کہ بیدلا کنٹینر چک کے شیخ رشید جانتا تھا، میاں محمود الرشید جانتا تھا، نواز شریف جانتا تھا، اور تو اور لندن میں الطاف حسین بھی جانتا تھا. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. مجھ سے جب لوگ پوچھتے کہ عمران کی شادی والی کیا بات ہے تو میں کہتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوئی تو میری توڑ وٹ دینا. اور یہ بات میں عمران کی شادی کے 2 ماہ بعد کہہ رہا تھا. اس دن کے بعد سے میں دوبارہ اپنے گاؤں نہیں گیا. آپ ان کے بڑے سینئر پارٹی ممبر ہیں، آپ ایک پارٹی چھوڑ کے آئے. سنیے یہ بات مجھے بتا دیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اخبار میں خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی علیم خان کو ووٹ نہیں دیا. یہ بات درست ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ایاز صادق کو ووٹ دیا، لیکن وہ خفا اتنی تھی کہ انہوں نے علیم خان کو ووٹ نہیں دیا. آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیے علیمہ خان تو اس دن بزی تھی، انہوں نے گھر میں ختم دلوانا تھا، اور باجی نورین ان کو انک سے الرجی ہے، اور ڈاکٹر عظمی اتفاق سے اس دن ان کا انگوٹھا دروازے میں آ گیا تھا. ووٹ ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خبر ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے بھی علیم خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا؟ جی بالکل ٹھیک خبر ہے جی. انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور ووٹ وہ مجھے بھی نہیں دینا چاہتے. میرے تو اتنا غصہ نے مینو گڈی تھلے دینا چاہتے تھے. یہ سیاسی لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. پلیز اسٹے ود. ناظرین ویلکم بیک. یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم کوئی خبر لیتے ہیں اور اس پہ میرے دوست تبصرہ کرتے ہیں. عائشہ خبر کیا ہے؟ سر ایک سروے کے مطابق زیادہ تر خواتین اپنے خاوندوں کی جاسوسی کرواتی ہیں. ہائے ہائے،
ਐ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੈਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਧਾ ਕੇ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। प्रोफेसर साहब ये क्या है, मर्द कम शक करते हैं और बीवियां ज्यादा शक करती हैं, तो क्यों है ये? अर्ज करूं कि दोनों तरफ ही मामला एक जैसा है। औरतें चूंकि ज्यादा ओहामो वसाविस का शिकार होती हैं, इसलिए सारा दिन घर में बैठी पता नहीं क्या ख्याली पुलाव बनाती रहती हैं कि हमारा बंदा क्या कर रहा होगा और क्या नहीं कर रहा होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। कई बुढ़ियां तो इस करके मार खा लेनी है कि कब सोए हुए थे आप, बिस्तरा तो उंजी है, खराब ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ मर्द हज़रात भी शक का शिकार, जो वर्किंग वुमेन है, जो जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करने, कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, चूंकि वो बड़ी टैलेंटेड और होनहार होती हैं, बंदे अमूमन उनके निखट्टू होते हैं, तो उनको ये शक होता है कि इसका जरूर किसी न किसी के साथ कोई इश्क पेचा चल रहा है। सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बंदे भी बड़े घटिया होंगे। ਐਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਢੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਦੂ ਕੀ ਭਾਅ ਲੈ ਨਹੀਂ 70 ਰੁਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। अच्छा यार ये कौन बैठे हुए हमारे साथ आज? ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੈਠੀ ਜੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਨਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਮਖਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਫਾਫਾ पीनट्स पकाए तुम्हारे। जी बीबी क्यों आप शक करती हैं? मीठा साहब देखिए, उसके उनके माथे पे मेहराब देखिए, नमाजी परहेजगार आदमी है, चेहरे से नूर बरस रहा। ना जाओ इंदे नूर ते, ना जाओ इंदे फेस ते। हाँ। दसा देखिए क्या करता है ये बेचारा। 5 बजे ऑफिस टाइम खत्म हो जाता, 15 मिनट का रास्ता है ऑफिस तो घर तक। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝੁੱਡੂਆ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰ ਫੜਨਾ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ दरवाजा खोलना। अच्छा मैं समझा तिलक जाना। और फिर मैंने कहना कि थके आए हो, चलो जल्दी ना शावर ले लो, मैं टेबल दे डिनर लगा दे। लेकिन सिर्फ 1.5 साल तो बाद की चेंजिंग आई है, दरवाजा खोल दे कहती कितों आया इन्ना लेट में वड्डे मुंह वाले। अच्छा बाकी गल्लां छड्डो, बाजी दी जुगत किड्डी प्यारी। सारी गल सिर्फ इस करके पैदा होंदी है सर के खामन दे उत्ते इतमाद नहीं करदी। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪੜੋਸਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ। ਆ ਬੜਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਜਸੂਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਹਾਂ। ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੈਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। देखो सर पहले मेरे बाल झड़ते सन, मैं कोड़ा तेल लाना सा, हुण मेरे बाल ठहर गए ने जेल ला लेने। शक वाली केड़ी गल है जनाब? लेकिन आपको क्यों वहम है कि जेल ये किसी जेल या जेल किसी खातून के लिए लगा रहे? हो सकता है दफ्तर के लोगों ने कहा हो कि भाई साहब तेल मुनासिब नहीं है आपके सर पे लगा। भाई साहब तुसी नहीं समझदे, विआह तो पहले इंज नहीं सी। मैं कोई एवी गल्लां नहीं कर रही, मेरे को पूरे सबूत ने। मोबाइल पे मैंने वॉइस मैसेज पढ़े ने, ऐसे ही मैं एक जसूस रखे है। आपको इस बच्ची ने मुआवजा दिया है? इन्होंने मुझे हार दिया और मुझे मुआवजा दिया है। बड़ी गल है, लोग ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਜਸੂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ, ਔਰਤ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आज आप लंच करेंगे? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये शार है तो करेला इलेक्शन नहीं हो रही, कुछ शर्मिंदगी है, किसी ने खुदकुशी करनी है कि नहीं करनी? दंद ना कड्डो, जवाब दो। ये मेरा दावा नहीं, ये शेख रशीद का दावा है। ऐसे थर्ड क्लास दावे सिर्फ वही कर सकता है, और उसकी तो दुकानदारी चलती भी है इन्हीं दावों के ऊपर।
آپ نے سنا نہیں؟ شیخ رشید کے تمام دعوے جمہوریت دشمنوں سے دور رکھیں، علامات برقرار رہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، وزارت صحت حکومت پنجاب۔ چلیے فرما دیں ایاز صاحب کہ اگر عمران خان صاحب اس الیکشن کے بعد پی ایم ایل میں داخل ہونا چاہے، شمولیت کرنا چاہے، صاحب آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا اس بات پہ، تو کیا وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ ان کے لیے خالی کر دیں گے کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اپنی سیٹ چھوڑیں گے یا نہیں؟ ہاں، انہوں نے کدی کسی نے ٹگا نہیں چھڈیا، سیٹ کٹا چھڈ لی۔ آپ آرگنائزر ہیں پنجاب کے لیے جی، جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب بالکل فوت فرما گئے ہیں۔ میں آرگنائزر بھی ہوں جی، اور اپنی پارٹی کا چکنائزر بھی ہوں۔ جو پیسے جب ڈی جے بٹ میوزک کرتا ہے، جو پیسے ہو جاتے ہیں نا، اس کو چکنا میرا کام ہوتا ہے۔ یار صادق صاحب، اگر شاہ محمود قریشی صاحب دل برداشتہ ہو کے آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہیں پی ایم ایل این، تو کیا آپ ان کو فورن منسٹر بنا دیں گے کہ کچھ دیر کے بعد فورن منسٹر بنائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہے اصل میں اقتدار کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی پارٹی چھوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں تو یہ اور گندے ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی فی الحال کس حد تک گندے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، پہلے 7-8 پارٹیاں بدل کے یہاں تک پہنچے ہیں، پتہ نہیں اب ملتان تک بھی پہنچتے ہیں یا نہیں۔ کیا بات ہے کہ جب سے آپ چیف آرگنائزر بنے ہیں پارٹی کے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بالکل چپ لگ گئی، بلکہ چک پڑ گئی۔ وہ جی ان کی عمر کا تقاضا ہے، کچھ ان کے کرتوتوں کا تقاضا ہے، چک تو پھر پڑتی ہے، یہ تو بندہ پھر لکوں رہ جاتا ہے بات۔ اچھا لگ رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے میں نے ان کو دیکھا تو ہے، یہ اکثر حکیموں کی دکانوں کے بعد پھرتے ہوئے۔ کیا بات کرتے ہیں جوئی صاحب، تنقید کرنی بڑی آسان ہے۔ جب ہم پارٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے تھے تو اس وقت آپ گلاسکو میں فرنگیوں کے لیے بلب لگا رہے تھے تاکہ کسی فرنگی کو ٹھڈا نہ لگے، وہ فٹ پاتھ پہ گر نہ پڑے۔ ہم نے محنتیں کی ہیں۔ سر میرا سوال ایاز صادق سے ہے۔ بسم اللہ جی، میں بھی اسی کام ہی آیا ہوں۔ یار صاحب، سوال کا جواب دینا، بکواس نہیں کرنی آگے سے۔ بکواس کیا، میں پتے باندھ کے یہاں پہ جھینگا لالا ہور کر رہا ہوں؟ یہ آپ کا اسپیکر تھا جی، کیسے افسوس کی بات۔ جی جی، آپ سوال کیجیے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسپیکر جھنکار چھوڑتا ہے اور لاؤڈ اسپیکر بیس چھوڑتا ہے۔ تو سر آپ کون ہیں؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس طرح کی لڑکیاں گھنٹوں شیشہ دیکھتی رہتی ہیں، آخر مایوس ہو کے کہتی ہیں تھوڑی سی میری مونچھ ہوتی ہے نا، بالکل بھائی جیسی لگی۔ میرا سوال چودھری سرور صاحب کے لیے ہے۔ جی، آپ نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا لیکن وہ اپنے حلقے سے ہار گئے، لگتا ہے عمران خان صاحب آپ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اتنی خوبصورت اور اتنی گاڑی اردو آپ کیسے بول لیتے ہیں؟ عمران خان کو آپ نے کافی حد تک سپورٹ تو کیا، ماشاءاللہ آپ پروفیسر کم اور لکھنؤ کی رقاصہ زیادہ لگ رہے ہیں۔ اور واقعی بڑی اچھی اردو بولی ہے، ہو جائے بندہ اچھی اردو بول کے سارے کو مار کھا لینا۔ اردو کے چکر سے کہیے نا، میں تمہاری بہن کو رسوا کر دوں۔ جی، میرا سوال شاہ محمود قریشی صاحب سے ہے کہ اس مرتبہ جب لاہور میں دھرنا ہوگا تو اس کی آپ نے ابھی تک ڈیٹ نہیں بتائی۔ ماشاءاللہ سوال اچھا کیا قریشی صاحب بندے نے، یہ ہو جائے بندہ لاری اڈے رولا پا رہا تھا، میرا باستے سامان رہ گیا۔ بڑی اچھی بات کی پھر سے ٹماٹر کے منہ والے نے۔ دیکھیے، ہم ہر وقت دھرنے سے ہوتے ہیں۔ سمجھاؤ جی، بہت تھکا آ رہی ہیں۔ میرا سوال سردار ایاز صادق صاحب سے ہے۔ 2.5 سال تک جو شیخ رشید کا مائک بند رکھا ہے، اس کی وجہ بھی تھوڑی سی بیان کر دیں، اور اگلے 2.5 سال کیا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ سوال آپ نے اچھا کیا ہے۔ یہ ہو جائے بندہ طلاق کرا کے کہہ رہا ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مزدوروں کو ویسا میں بادشاہ دینا چاہتا ہوں جی پلیز، اور آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا۔ جی سر، آپ مسکراتے ہی رہنا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مزدوروں کو ہڑتال کا حق بڑی مشکل سے ملا، سرمایہ دار نے ان کو کچلنے کی کوشش کی اور بہت سو سال وہ کامیاب رہا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ حق ان کو دینا پڑا۔ ہم آج بھی مے ڈے 1 مئی مناتے ہیں، کئی ملکوں میں اور پاکستان میں بھی مناتے ہیں۔ جب یہ حق مزدوروں کو مل گیا کہ آپ پڑھتا، ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ آپ مل کے تنخواہ زیادہ بھی نہیں مانگ سکتے، وہ جرم تھا اس کو، یہ بڑی لمبی ایک کاوش ہے۔ لیکن جب ان کو حق
یہ مل گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ قانونی ہڑتال کون سی ہے اور غیر قانونی ہڑتال کون سی. اس کے لیے قانون وضع کیے گئے. ہمارے ہاں بھی یہ قانون مثلا ٹریڈ یونینز ایکٹ 1926 کا ہے ہمارے بر صغیر میں. انڈسٹریل ڈسپیوٹس آرڈیننس 1947 کی ہے. یعنی یہ ایک فریم ورک دیا گیا کہ آپ ان مراحل سے گزر کے جو آپ کہیں گے ہم کام نہیں کرنا چاہتے یہ تو ہڑتال قانونی ہے. اگر ان مراحل کے بغیر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہڑتال غیر قانونی. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے سرمایہ دار اور مزدوروں کا وہ معاملات نوکری کے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے ملنے چاہیے, ہمیں تنخواہ اتنی ملنی چاہیے, ہمارے لوازمات ملنے میں.